السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے الحمدللہ دو آیات تلاوت کی گئیں، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل کی جو دو آیتیں ہیں، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اصول بیان فرمائے ہیں، سماجی اور معاشرتی۔ سماجی اور معاشرتی جو اصول ہیں، ان میں سے دو اصولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس میں سے پہلا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ عبادت، اور دوسرا اصول ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ سامعین کرام، آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے جو پہلا اصول ہے، یعنی توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ بتلا دیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، یعنی آیت نمبر 23 سے لے کر کے آگے 15-16 آیات تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قانون اور اصول بیان فرمائے ہیں جو اسلامی سماج و معاشرے کے لیے بنیادی طور پر بالکل ضروری ہیں۔ چونکہ یہ جو آیتیں ہیں وہ مکہ میں نازل ہو رہی ہیں، اور کچھ ہی دنوں کے بعد مسلمان مکہ سے مدینہ جانے والے ہیں، وہاں پر اسلامی ریاست اور اسلامی سماج و معاشرے کی بنیاد پڑنے والی ہے۔ تو ضروری تھا کہ ایسے اصول، ایسے قانون بیان کر دیے جائیں جن اصولوں اور قانونوں کی بنیاد پر اسلامی سماج و معاشرہ اور اسلامی ریاست قائم رہے۔ سامعین اکرام، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ یہ جو 15-16 آیات کے اندر جو اصول بیان کیے گئے ہیں، یہ تورات کی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کب کیا؟ ابھی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کب کیا؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت کیا جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر کے ان کے پشت سے آنے والی تمام روحوں کو، جو دنیا میں آنے والے ہیں، تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام سے بیک زبان پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام کے تمام نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 172-173 میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یاد کرو اس دن کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے پشت سے، بنی آدم کے پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان کو خود ان کے اوپر گواہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا، بلا شہدنا، بالکل ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت فیصلہ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، میں نے یہ اقرار تم لوگوں سے اس لیے لیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم پہنچ کر کے بارگاہ میں میرے کہنے لگو کہ ہم لوگ تو ان باتوں کو جانتے ہی نہیں تھے، یا پھر یہ نہ کہنے لگو کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے آبا و اجداد یہ شرک کیا کرتے تھے، ہم لوگوں کو تو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، لہذا جو غلط کار لوگ ہیں ان کی وجہ سے آپ ہمیں کیوں ہلاک کریں گے؟
آیت نمبر 172 اور 173 سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کو بتلایا، دو باتوں کا اقرار لیا۔ کیا؟ پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کا ہم کو اقرار کرنا ہے۔ سب سے پہلے کس بات کا اقرار کرنا ہے؟ اللہ نے کیا فیصلہ کیا، کیا اقرار لیا؟ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اقرار لیا؟ یہ اقرار لیا کہ سب سے پہلے اس بات کی شہادت دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس میں دو اقرار ہے۔ پہلا اقرار یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس بات کا اقرار کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ دیکھیے اس روئے زمین پر ہر دور میں دو طرح کے انسان پائے گئے ہیں۔ اس روئے زمین پر ہر دور میں دو طرح کے انسان پائے گئے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جن کو کہتے ہیں دہریہ، نیچری، ناستک لوگ، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہیں، وہ کہتے ہیں کوئی گاڈ نہیں، گاڈ از نتھنگ، گاڈ ہے ہی نہیں، یہ ایک سسٹم ہے جس سسٹم کے تحت یہ دنیا چل رہا ہے۔ ان لوگوں کو کہتے ہیں دہریہ، نیچری لوگ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ہی نہیں مانتے ہیں۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی مذہب سے منسلک ہو کر کے اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ جو نیچری لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، اور زیادہ تعداد کن لوگوں کی ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر آستھا رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اب جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں کسی نہ کسی مذہب سے منسلک ہو کر کے، ان میں بھی دو طبقہ ہے، دو طبقہ، پوری دنیا میں دو طبقہ ہے۔ ان میں جو لوگ کسی نہ کسی مذہب سے جڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی دو کیٹیگری ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ آپ مسلمانوں میں بھی لے لیجئے، غیروں کی بات چھوڑ دیجئے، یہودیوں کی بات چھوڑ دیجئے، عیسائیوں کی بات چھوڑ دیجئے، مشرکوں کی بات چھوڑ دیے، مجوسیوں کی بات چھوڑ دیجئے، آپ مسلمانوں میں لے لیجئے، بہت سارے مسلمان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان رہے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ ٹھہرا رہے کہ نہیں ٹھہرا رہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو ٹھہرا رہے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو خالص توحید پرست ہیں، جو صرف اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ اب جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں اور توحید پر قائم ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ نے اسی بات کا اقرار لیا ہے کہ اللہ کے وجود کو ماننا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اب وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، وہ بھی اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا رہے ہیں، وہ بھی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ صرف توحید پرست جن کی تعداد بہت کم ہے ہر دور میں، یاد رکھیے توحید پرستوں کی تعداد ہر دور میں کم رہی ہے اور کم رہے گی۔ اللہ نے قرآن کریم میں بار بار کہا ہے قلیلا ما تؤمنون، ایمان لانے والوں کے لوگ بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار کہا ہے قلیلا ما تذکرون، نصیحت حاصل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا قلیلا ما تشکرون، شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اسی طرح سے توحید پرست جو ہیں وہ ہر دور میں بہت کم رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس اقرار کو پورا کرنے والے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ نے قرآن کریم سورہ یوسف میں کہہ دیا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سب سے پہلا اصول کسی بھی سماج و معاشرے کے امن و سکون کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے جو پہلا اصول بیان کیا وہ یہ کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی عبادت کرنی ہے اللہ کی، اللہ کے وجود کے اقرار کے ساتھ، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہے۔ یہ پہلا اصول ہے۔
ان دو آیتوں کے اندر جو دوسرا اصول ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا